السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور 313 صحابہ اکرام کا خوفناک واقعہ۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ جنگ صبح ہونے والی ہے، تمہارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کہ اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی کہ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک ایسا خوف طاری کر دیا گیا جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا کہ جیسے وہ 313 نہ ہوں بلکہ 1000 ہوں۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتداء میں جب سب صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہما نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو یہ کیسا ہوگا؟ تو صحابہ کرام اجمعین مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائیں تو پھر تمام صحابہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخری میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو یہ کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسا جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے بے شک آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبریل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئی، تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ
ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو جیسا بھی لگے آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔